بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت امام علی علیہ السلام ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو زائر امام علی بنتا ہے اس کے پاس ایک بہت بڑی فضیلت آ جاتی ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ جو مولا علی کی زیارت کرے اس کو آخرت میں خدا کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں ابن مارد، امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیے آپ کے جد امیر المؤمنین کی زیارت کرنے کا کیا اجر ہے۔ امام نے فرمایا یبن مارد، اے فرزند مارد، من زار جدی، جس نے میرے جد کی زیارت کی، عارفا بحقہ، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ حجۃ مقبولۃ وعمرۃ مبرورۃ، خداوند متعال اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دے گا اور ایک پسندیدہ جو خدا کو پسند آیا ہو عمرے کا ثواب اس سے عطا کرے گا۔ اور یہاں پہ حدیث تمام نہیں ہوئی، پھر فرمایا اے فرزند مارد، خداوند متعال اس قدم کو، اس پاؤں کو جہنم کے سپرد نہیں کرے گا۔ کون سے؟ تغبرت فی زیارت امیر المؤمنین، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہوئے غبار آلود ہو گیا ہو، ماشین کانا اور راکبن، چاہے وہ چل کے جائے یا سواری پہ جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اے فرزند مارد، اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھو۔ ایک اور مقام پہ امام علیہ السلام نے زائر جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کو آئے اس کے واپس جانے کا بھی اجر بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جاتے ہوئے ثواب ہے، وہاں پہ رہتے ہوئے ثواب ہے اور واپسی پہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو زیارت کرنے کے بعد واپس لوٹے گا اس کو ہر قدم پہ حجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور مقام پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا من زار جدی امیر المؤمنین، جس نے میرے جد امیر المؤمنین کی زیارت کی، عارفا بحقہ، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کہ وہ واجب الاطاعت ہیں، یہ پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کی، کتب اللہ لہ اجر 100,000 شہید، خدا اس کو 1,00,000 شہداء کا اجر عطا کرے گا۔ صرف اتنا نہیں، فرمایا وغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ ہوں گے ان تمام کو خدا بخش دیتا ہے۔ صرف اتنا نہیں، وَبُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ، جب قیامت کے دن وہ محشور ہوگا تو امن و امان میں ہوگا۔ صرف اتنا نہیں، وَهَوَّنَ عَلَيْهِ الْحِسَابِ، اس کا حساب بہت آسان لیا جائے گا۔ صرف اتنا نہیں، وَاسْتَقْبَلَهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ ملائکہ اس کے ساتھ اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، بلکہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو عادوہ، وہ ملائکہ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک واقعے کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ ایک صحابی تھے رسول خدا کے، بادیہ نشین تھے، مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ نبی خدا کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی زیارت کا بہت مشتاق ہوں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کروں، لیکن بسا اوقات میں آتا ہوں لیکن آپ کو یہاں موجود نہیں پاتا اور آپ کی زیارت نہیں کر پاتا، لیکن علی کو میں دیکھتا ہوں، امیر کائنات کو دیکھتا ہوں، ان کی زیارت کرتا ہوں، پھر علی مجھے اپنی نصیحتوں سے، اپنی باتوں سے مانوس کرتے ہیں، لیکن جب میں لوٹتا ہوں تو میرے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا۔ نبی خدا نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ جان لو، من زار علیا فقد زارنی، جس نے علی کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے نفرت کی وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَبْلِغْ، اے
اعرابی، اے بادیہ نشین، اس حدیث کو خود تک نہ رکھو، اس حدیث کو اپنے اہل علاقہ، اپنی بستی والوں تک بھی پہنچاؤ۔ کیا کہ جو علی کے پاس علی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، در حقیقت وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو آتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں حق معرفت امیر المؤمنین رکھتے ہوئے ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فضیلت کو جو ایک بلند اجر ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔